اور میں گاڑی میں ہوں اور مجھے سامان اٹھا کے گاڑی سے یہ نکلنا ایک سیکنڈ کا مسئلہ ہے. اچھا عنایت بھائی وہ یہ ہے کہ چودھری چودھری سرور کو اپنے بیٹی کی سیاست کا فکر ہے. اور وہ کیوں کہ جو اس کا جدھر سے ایم پی بنتا ہے وہ ادھر سے پاکستانیوں کا بڑا حلقہ اس کا مخالف ہو گیا ہے چودھری سرور کی وجہ سے. وہ اپنا سیاست بچانے کے لیے یو کے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ایک تاجر قسم کا آدمی ہے، اس کا سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہے. وہ صرف اور صرف سیلف انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور پی ٹی آئی نے مکمل طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا، خاص کر عمران خان نے. اوکے اوور ٹو یو. عنایت بھائی آپ لوگ سینئر میں چھوٹی بات ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مگر جو یو کے جو 12 ریجن ہیں ان میں سے آدھوں کو اس نے تقریباً اپنی طرف کر لیا تھا، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ٹھیک ہے ہماری ایک، الفا بھائی شکریہ، تھینک یو ویری مچ. -4 ہے، -14 یار، اور ٹھنڈ مر جانا بچا رہے ہیں. تو شکریہ سر، بڑی مہربانی ہے. اگر ٹائم ہو تو میرے کو ٹائم دیجیے گا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں سنتا رہوں گا، لیکن مجھے اب اجازت دیں، بہت ٹھنڈ ہے بہت. اوکے السلام اوکے اوکے، تھینک یو جی، شکریہ شکریہ. جی سر، جی جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. اچھا خرم بھائی آپ آخر میں آئے تھے تو گوگی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جی خرم بھائی آپ کا اگر پوائنٹ آف ویو ہو تو اس کے بعد پھر گوگی بھائی کے پاس آتے ہیں. نہیں، چودھری سرور کا جو پوائنٹ آف جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک وہی بات ہے. میں عنایت اللہ صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ وہ بس اپنی جو اسکاٹ لینڈ میں سیاست اپنے بیٹے کی وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری نظر میں بھی وہ بالکل ایک فارغ انسان ہے اور اس کو بالکل بھی کوئی بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. باقی آپ دیکھ لیں. ویلکم گوگی بھائی، مائک آپ کے پاس آ رہا ہے. صحیح کہا بھائی نے کہ وہ فارغ انسان ہے، سر کے بالوں سے بھی فارغ ہے وہ. چلیں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیتا ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھو آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے. آپ لوگ دیکھو خان کے ریئل ورکر ہو، ریئل سپاہی ہو، ریئل مجاہد ہو، کہ جو بھی بندہ انٹری دیکھو آپ کے پاس خبریں آ جاتی ہیں اس کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے. کچھ ہمارے جو ٹک ٹاکر ہیں انہوں نے فیمیل اور میل نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگی تھی. تو دیکھو ہمارے ٹک ٹاک پہ ہمیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہم کسی پارٹی کی باؤنڈ میں نہیں آتے. تو ہمیں جو اچھا لگتا ہے اور حق کی کوئی بات ہو تو آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں، ہم ان کے وسل بلوور بن سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کی پاور ہے. جتنا یہ سمجھتے تھے پہلے یہ بند کمروں میں پی ٹی آئی بھی چیزیں حل کرتی تھی، اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بند کمروں میں پی ٹی آئی بھی ایسے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ان کا آدھا جو ملبہ ہے نا یہ انہوں نے خود ہی بند کمروں میں جو سیٹیں دی تھی نا اس کا ان کو پھر کیسے ریئیکشن پڑا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا خان کے سپاہی ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ کسی سے ایڈوائس لیا کریں، ایک دوسرے کو جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس نیوز کو ایکسپوز کریں. جی عنایت بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی عنایت بھائی آپ سن رہے ہیں؟ نیچے سے شروع کرتے ہیں. چودھری بھائی اگر آپ سن رہے ہیں، چودھری بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. میں نے ابھی کھولا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں بند رکھتا ہوں. تو آپ نے جو کچھ کہا میں اس سے اتفاق ہے. اور پہلے بھی جو بند کمروں میں یہ سب کچھ ہوا تھا اس کا آپ کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑا. اور جو الیکٹیبل کے شکل میں لائے گئے تھے تو اس میں بھی کمپنی کا اپنا مقصد تھا کہ الیکٹیبل، اور اس وقت الیکٹیبل کی ضرورت عمران خان کو تو ہے ہی نہیں. اس وقت تو عام آدمی آئے گا انشاءاللہ. اور جب عام لوگ آئیں گے اور کلی کچہری ہوگی، جب کلی کچہری ہوگی تو اس میں وہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے جو عمران خان کو انہوں نے دھوکہ دیا. ہر بار ہر آدمی نے دھوکہ دیا، جتنا مین سٹریم لیڈرشپ تھا سب نے دھوکہ دیا. اور میں ایک چیز یہاں ایڈ کروں، آپ میرے کبھی یوٹیوب کے اس پہ چلے جائیے اور آپ کو 5-6 سال سے پہلے کے آپ کو ویلاگس ملیں گے جس میں میں نے ان لوگوں کا فردن کم از کم 8 لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا ہر وقت. بلکہ اسد عمر پر میں نے صرف اسد عمر پر میرے 5 ویڈیوز موجود ہیں. اسی طرح یہ کیا ہے، فواد چودھری ہو گیا، کتنے اور ہیں.
اسد کیسر تک سب کے اوپر میرے اپنے اپنا وہ موجود ہے. اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ بھائی تمہیں کدھر سے معلوم تھا، اب کہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، یا تجزیہ ہوتا ہے، یا کسی فیلڈ میں آپ مخلص ہوتے ہیں تو آپ کو علم ہو جاتا ہے، پھر اس کے کنسیکوینسز دیکھنے ہوتے ہیں، پھر اس سے نکل کر کے ریزن کیا ہے اس آدمی کے آنے کا، اور اس کے رشتہ دار کس پارٹی میں ہے، اس نے اپنے بھائی کو کدھر بھیج دیا، خود کدھر بیٹھ گیا. یعنی سیلف انٹرسٹ کے لیے جو لوگ بھی آئیں گے وہ مخلص نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب کچھ اور ہوگا انشاءاللہ. اچھا عید بھائی، میں مائک کو روٹیٹ کرتا ہوں، مگر آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب واپس آپ کے پاس آئیں گے تو اس کا آپ جواب ریڈی رکھنا، اور وہ ہے اسد کیسر اور عمر ایوب. تو یہ دو میں کوشچن مارک آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ آپ نے تبصرہ کرنا ہے. میں ذرا مائک کو روٹیٹ کرتا ہوں، آخر میں آپ کے پاس آئیں گے. جی چودھری بھائی، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਕਣ ਗਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ. ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇ. ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨੜੀ ਟੱਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਗਲ ਜੇ ਦੀ ਬਹਰਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਵਰਕਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕहीं ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ. ਤੇ ਇੰਝ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਨੈਤ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ کے ਦੇਣੀਆਂ چاہیے. جی تھینک یو. تیمور بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی تیمور بھائی. جی سر، یہ بالکل ٹھیک کہا ہے سارے بھائیوں نے. اس میں تو یونانیمس جو ہے نا آپ کی ہے رائے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ چودھری، اس کا نام ہی میں بھول گیا ہوں، سرور یہ ہے فارغ البال. اس کے سر پہ بال بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی تو بات ہی نہ کریں، اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں ہے یہ بندہ، لوٹا ہے. تو دوسری بات، وہ پہلے ایک بھائی نے کی تھی یہ الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، تو وہ میں یہ آپ کو بتا دوں، الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ کا جو ہے نا فائز عیسیٰ، اس کے کہنے پہ ملی ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں یہ فائز عیسیٰ کس کا آدمی ہے؟ نواز شریف. ہاں، تو پھر اگر اور اسٹیبلشمنٹ، تو اگر یہ لوگ ڈیٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے الیکشن تو ہونے. الیکشن کیوں اس لیے نہیں ہونے کہ یہ خوشی سے کرائیں گے، الیکشن اس لیے ہونے ہیں کہ اپنا نہ آگے آئی ایم ایف کی قسط ملنی ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہونی ہے، نہ ڈالر آئیں گے، نہ ملک چلے گا. تو وہ تو ان کی مجبوری ہے. بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دبا لیں کسی نہ کسی طریقے سے، بدل کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. جیسے وہ ایک بھائی ادھر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور وہ الٹی سیدھی ویڈیو بھی پوسٹ کرتا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں یار اس کو آپ لیتے بھی کیوں ہو. تو اور اوپر سے وہ کہتا ہے جی الیکشن تو ہونی نہیں چاہیے جی، انہوں نے تو دھاندلی کرنی ہے. ایسے بندے بھی انہوں نے ہمارے بیچ میں چھوڑے ہوئے ہیں. تو بدل نہیں ہونا ہے، الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، پی ٹی آئی جیتے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تھینک یو. اچھا، اس بات کو عنایت اللہ بھائی، اس کو بھی آپ اپنے آنسر میں ایڈ کر لینا. ابھی نہیں، جب آپ کے پاس مائک آئے گا، جو تیمور بھائی نے بات کی ہے آخر والی. جی اوسی بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے، بسم اللہ. جی مفتی بھائی، بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس پہ ٹائم ٹیک کروں گا. آپ دیکھیں، جب جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی امپائر بنی نا، وہ چنگیز خان نے بنائی تھی. یعنی کہ ماسکو سے لے کے اور جاپان تک، آپ سمجھ لیں.
تو جب وہ منگولیا سے رائز آف چنگیز خان ہوا تھا نا، جب وہ ایک چھوٹے قبیلے سے اس نے وہاں کی قبائلی جنگیں کا آغاز ہوا، اور پہلی قبائلی جنگ جب اس نے جیتی، تمام منگولز کو اس نے یونائٹ کیا، تو اس کی جو پہلی فتح تھی، پہلی وکٹری تھی نا، اس کے اینڈ آف دیٹ وکٹری جب وہ فتح ہو چکی اس کو، چنگیز خان کو، تو چنگیز خان کے بندے 2 بندوں کو پکڑ کے اس کے پاس لائے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس لے کے آئے، تو چنگیز خان نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان بندوں نے کہا جی کہ ہم اس مخالف سردار کے بڑے با اعتماد ساتھی ہیں، اور ہم نے جنگ میں اس کو دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے، اس وجہ سے تم جنگ جیتے ہو، ہماری وجہ سے تم جنگ جیتے ہو، کیونکہ ہم نے اپنے سردار کو، اپنے خان کو ہم نے دھوکہ دیا۔ خان وہاں سے لفظ نکلا، پتہ آپ کو؟ تو اس نے، خان کا مطلب ہوتا ہے چیف، سردار، عنایت اللہ بھائی۔ جی جی تو بالکل۔ چنگیز خان نے کہا کہ ان دونوں کے سر قلم کر دو، ٹھیک ہے نا، کہ جو اپنے خان کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا تو میرے ساتھ کیا وفادار ہو گیا؟ تو میرے بھائی جو ایک ہی اصول ہے کہ غدار کی سزا موت، ٹھیک ہے، سیاسی موت سمجھ لیں، ہم وہ نہیں کہتے کہ چودھری سرور صاحب کا آپ گنجا سر اڑا کے رکھ دیں، ایسا بالکل نہ کریں، ان کے سر پہ تو ویسے بھی بال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل ڈیتھ ہے نا، کیونکہ اگر آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے نا، آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو کل کو ایسی اور ایگزامپل سیٹ ہوتی چلی جائیں گی، فیصل ووڈا یہ وہ دوبارہ آتے جائیں گے، پھر وہی آپ کا گند مچتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ پاکستانی پالیٹکس کے اندر مجھے لگتا ہے ان کی کال آ گئی، اور خرم بھائی آپ کی بھی کال ایک ساتھ آ گئی۔ جی خرم بھائی، جی اگر بی آپ ایف ٹی بھائی، میرا سوری میری کال آ گئی اس بالکل بیچ میں۔ اوسی بھائی آپ کیری آن کریں۔ جی، تو ہماری جیسے پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہماری پالیٹکس کے اندر کوئی اصول نہیں ہوتا، رائٹ، تو اس میں ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ تو عمران خان نے اس چیز کو بھی غلط ثابت کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو، اس تھیوری کو بالکل جو ہے نا ریفیوٹ کر دیا، اس چیز کو بالکل نظریہ ہوتا ہے، بالکل اصول ہوتا ہے، اصولی سیاست ہوتی ہے، اصولی سیاست کی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آگے جو آنا ہے، ہم نے آنے والی جو ہماری نئی نسل ہے، ان کے لیے اگر لیڈرشپ کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے لوٹوں کی، اس طرح کے بکاؤ جانوروں کی پی ٹی آئی میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اوور ٹو یو سر۔ زبردست۔ جی خرم بھائی اگر آپ اس پہ اپنا پوائنٹ بھی دینا چاہیں، خرم بھائی۔ میں دینا چاہوں گا اس پہ نا، بات کرنا چاہوں گا چودھری سرور صاحب پہ۔ 2-3 دن سے سرور صاحب کافی لائم لائٹ میں آ گئے جب سے وہ الیکشن کے لیے بات ہے نا، تو میرے خیال میں تو وہ نان ریلیونٹ ہے، مطلب کہ پاکستان کے پالیٹکس میں وہ ان کی کوئی ریلیونٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میرے خیال میں تو وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ چیزیں یہاں عمران خان کے خلاف جا رہی ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا گورنرشپ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب چیزیں ان کو بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ خرم بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ میں بولا تھا، میری کچھ آواز آئی تھی پہلے آپ کو؟ جی جی آپ وہ میرے خیال سے آپ نے ریلیونٹ بولا تو اس کے بعد آپ کا مائک ہی بند ہو گیا۔ جی بسم اللہ کریں۔ ہاں جی، مطلب وہ میں سرور صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ یعنی کہ ارریلیونٹ ہے، ان کی تو پاکستان کی سیاست میں کوئی سچ نہیں ہے، اور یہ میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ وہ شاید کوئی ہلکے کی سیاست اور لوگوں کو لے کے آئیں گے جو الیکٹیبلز ہیں، اور یہ وہ، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یوز کیا اس بارے میں، اور وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، وہ نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں حصہ ہیں، تو ان کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گڈ پوائنٹ۔ جی گوگی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، پھر عنایت بھائی آپ کے پاس جو میں 2 سوال چھوڑ کے گیا تھا۔ جی گوگی بھائی۔ جی بالکل، میں صرف سرور صاحب ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے دوست بھی جو عمران خان کے ساتھ رہے ہیں، جو 2018 کے بعد آئے ہیں، جب لاہور کا جلسہ ہوا ہے نا، لاہور کے جلسے کے بعد جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں نا، ان میں سے تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
90% جو ود ان 2-3 days جو شامل ہوئے تھے وہ پارٹی میں، یعنی کہ میرا نہیں خیال کہ انہیں پارٹی میں رکھنا بھی چاہیے، جو چھوڑ چکے ہیں، جو نکل چکے ہیں کسی بھی بہانے سے، کہ جی چاہے انہیں پولیس نے مارا تو تب نکلے ہیں یا ویسے نکلے ہیں، جو ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو 2018 کے بعد شامل ہوئے نا جلسہ لاہور کے بعد، جس میں انہوں نے دیکھا جی خان بہت پاپولر ہو چکا ہے، جس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ بلکہ علامہ اقبال کا جو ہے پوتا ہے میرے خیال میں، وہ بھی اسی کے بعد شامل ہوا تھا، ولید اقبال. ولید اقبال، وہ بھی بعد میں شامل ہوا. بے شک اس کی والدہ بہت دلیر عورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب ابن الوقت ہیں، یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے اس والے کی لوگ ہیں. والدہ نے بھی پی ٹی آئی سے کوئی وفاداری نہیں کی ہے، وہ صرف جج رہی ہے. ہاں جج جج کے رہے ہیں، بعد وہ بیٹے کے ساتھ اس کا یہ کوئی تعلق نہیں رہا. ٹھیک. تو بہرحال یہ سب جو ہے نا یہ لوگ ابن الوقت ہیں، اپنا مقصد نکالتے ہیں. کل کو کوئی اور پارٹی انہیں نظر آئے گی کہ جی وہ پاپولر زیادہ عمران خان سے، تو اس کی طرف بھاگ جائیں گے. یہ جتنے بھی دیکھ لیں سب لوگ باری باری نکلے ہیں. اور یہ لیکن میں یہ تھوڑا سا کریکٹ کروں، یہاں آپ نے جلسی کی بات کی ہے نا کہ 2018، یہ 2018 کا جلسہ نہیں تھا، 2011 کا تھا. 11 آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو میں نے ہاں دو ہاں سوال ٹھیک بھی ہے، چھوڑے نہیں ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. تو آپ کنکلوڈ کر دینا وہ دو سوالوں کے ساتھ ساتھ. جی گوگی بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی اب نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ 2011 کا شاید تھا. 18 میں مجھے پتہ نہیں مجھے کیوں شک پڑ رہا کہ وہ 18 سے پہلے کا تھا. گوگی بھائی 2011 میں تو جی. ڈیٹ سے ریلیونٹ آپ جو پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں اس پہ آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا وہ نا ذہن سے نکل کہ گیا تھا. اچھا چلے خیر. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جہاں پہ انہیں نظر آتا ہے نا کہ ہمارا مفاد ہے، یہ اس طرف چل پڑتے ہیں. تو چودھری سرفراز تو سب سے پہلے نمبر پہ اس پہ آتا ہے، گنا جائے دیکھا جائے تو اگر نکالنے کی باری آئی تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جو ہے نا چودھری سرفراز سے منہ پھیرنا چاہیے، باقی وہ بعد میں. تو باقی تھینک یو، آپ آپ کا لوگ پوائنٹ آ گیا، بگ رسپیکٹ. اچھا عنایت اللہ بھائی، آپ کو میں نے 2 سوال وہ بندوں کے نام لیے تھے اور سے پھر بعد میں جو سرور کی آئی تھی. میں ایک چھوٹی سی اوبیسلی موڈریٹر ہوں، میں نارملی کم بولوں گا، مگر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ریٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ مور دین 60% جو یو کے کی پی ٹی آئی تھی وہ اس کو آلموسٹ واپس لے چکی تھی. عنایت بھائی اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں. تو آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، انہوں نے اس کو آلموسٹ لے لیا تھا. 60% نے 50 سے زیادہ پرسنٹ اس کے حق میں تھے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں کی پاور تھی کہ اس نے ہلایا ہے. تو آپ لوگ اپنی پاور کو یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے آپ ہوں یا بڑے بڑے ہوں، آپ کی پاور ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے بولا کہ بھئی آپ سب لوگ ہفتے میں کم از کم ایک ویڈیو اپنی جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے یا آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو وہ مجھے سینڈ کیا کرے ان باکس میں. اس چینل پہ نہیں، نیچے میں نام لکھ لوں گا بی ایف ٹی ٹی وی پہ، وہ ایز اٹ از ڈیویٹ کر کے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی آئے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وی آر اے اسٹرانگ ٹیم. ڈزنٹ میٹر آپ اس بروڈ پہ بیٹھتے ہو یا کسی بروڈ پہ بھی بیٹھتے ہو، اگر آپ خان کے سپورٹر ہو. تو جی عنایت بھائی آپ کے پاس میں لاتا ہوں، اس میں بھی آپ پوائنٹ ایڈ کر دیں کہ 60% لوگ اس کو تقریباً لے چکے تھے. جی آپ کنٹینیو کریں عنایت بھائی. ہاں، یہی تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے نا، خاص کر پی ٹی آئی کی. پہلے دن جب بات ہوئی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بھائی سوری، درمیان. میں چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں گا، لوگ ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے کہ کیوں وہ آنے چاہیے. آپ کنٹینیو کریں، بسم میں اللہ. اسی پہ آ رہا تھا نا. تو کچھ لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت طارق بشیر چیمہ کی وجہ سے اس کی دشمنی بن گئی عمران خان کے ساتھ، تو یہ اس کا دل ٹوٹ گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اس نے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی رکھنے ڈالے تھے اس شخص نے، یہ اس کا کردار ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان کو ضرورت ہے اس کی، یہ نیگوسیشن کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ عمران خان کے لیے رستے نکلیں گے. عمران خان کے رستے ایسے نہیں ہے کہ وہ چودھری سرور نکالے گا. تو میں یعنی سلام پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا ٹیمز کو کہ ان کی وجہ سے یہ چیز نامینیشن جو ہونے والی تھی، یعنی اس کو اندر کرنا تھا پی ٹی آئی کے اندر، وہ ختم ہو گیا فار ایور. جی بولے تھے اگر ان پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں
جو شروع میں 2 نام اگر آپ تھوڑا سا اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو یا گرے ایریا یا 50-50 کچھ بتا دیں. جی وہ ذرا ریپیٹ کیجئے پلیز. ایک تھا اسد کیسر اور دوسرا تھا اپنے عمر ایوب. اچھا زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں ذرا کل کے بات کرتا ہوں. دیکھیں اسد کیسر کے ساتھ ہماری بہت قربت ہے کسی خاص وجہ سے، لیکن جو شخص عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں اپنا سکا بھائی بھی ہوگا تو میں حقیقت میں جاؤں گا جو حقیقت ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے جو عزت اسد کیسر کو دی ہے یہ اس کے ہزاروں درجے بھی اس سے دور تھا جو عزت اس کو ملی ہے. یہ میں کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کو بہت دور لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ آج سے تقریباً میں 21 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو میرے کزن کو اس نے کہا کہ یار میں تو جا رہا ہوں واپس جماعت اسلامی میں، یہ تو ایک ٹانگا پارٹی ہے آگے نہیں بڑھتی. تو اس نے کہا وہ بے وقوف، یہ اس کا ایک وقت آنے والا ہے. تو اس بات کی وجہ سے یہ رہ گیا پی ٹی آئی میں. مجھے اس کی پوری تاریخ یہ میں اپنے سامنے کی بات آپ کو کر رہا ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جلسہ ہوا 2011 کا کامیابی ہوئی تو اس میں یہ سرگرم ہو گیا. اور اس وقت ٹوٹل سوابی میں 40 لوگ تھے پی ٹی آئی میں، جس میں ایک یہ تھا. تو ادھر ہمارا ایک دوست ہے متی اللہ، جب ووٹنگ ہوا تو اس کے ایک ووٹ سے یہ بنا سوابی کا صدر. وہ اس کو میں کسی وقت براڈ پہ بھی لے آؤں گا، ابھی بھی اس کا دوست ہے وہ، اور ابھی جب یہ اسپیکر تھا وہ اس کا مشیر بھی رہا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے نفرت اس دن ہو گیا کہ جب یہ پرویز خٹک کے ساتھ گیا اور پریس کانفرنس کرنے جیسے اس نے کرنا تھا اسی لیے بھی وہی الفاظ بولنے تھے، لیکن پتہ نہیں اللہ قسمت نے اس کا ساتھ دیا، یہ جا کے پیچھے کرسی میں بیٹھ گیا. اور جلدی میں اس نے بات کی اور اس کی طرف اس کو خیال بھی نہیں گیا اسد کیسر کی طرف کہ یہ اس کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. تو اس کو موقع مل گیا دونوں طرف، دونوں کشتیوں میں. اب جب اس کو گرفتار کیا گیا اس وقت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آج سے 3 دن پہلے اس کے جو ہوا ہے ضمانت ہوا ہے. مزمل خان اسسٹنٹ اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، میرے مطلب اس کا بیٹا میرا داماد ہے. تو اس نے مجھے سٹوری بتائی ہے ساری کچھ، اس نے اس کی ضمانت کی لیکن دوبارہ کیس میں ڈال دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے خیال میں یہ جو پکڑا جا رہا ہے یہ حقیقت میں پکڑا جا رہا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا. آپ سمجھ گئے نا بی ایف ٹی بھائی؟ جی مجھے دیکھو عنایت بھائی، آپ کو شاید پتہ ہے مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن کا ہوتا ہے یا کبھی تھوڑی سی زیادہ ہوتا ہے، مگر میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے کہہ دیا، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہہ دیا. دیکھیں جناب یہ ابھی اس کو کچھ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے بھائی نے پھر اس کے مقابلے میں ویڈیو بھی بنایا. بھائی ادھر ہی ہے لیکن بھائی کو وہ بھی ایم پی اے ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کیا ہمارے خلاف. اب آپ خود سمجھ جائیے یعنی ڈانٹ کو ڈانٹ سے کرنے. عنایت بھائی دوسرا جو نام تھا اس کا جو کیا کہتے ہیں عمر ایوب بھائی، ان پہ عمر ایوب کے متعلق میرا 50-50 ہے بھائی. بس ٹھیک ہو گیا بھائی، اتنا ہی میں نے سننا تھا. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دیتا ہوں پھر میں بات کو روٹیٹ کروں گا. دیکھو ابھی ہمارے جو الفا بھائی ہیں ان کی نظر ہوتی ہے وہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ ہیں، اور انہوں نے مجھے کافی عرصہ پہلے یہ تھوڑی بہت انفارمیشن دے دی تھی، بلکہ تھوڑی سی زیادہ دے دی تھی. تو اس لیے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو ہوسٹ لوگ ہیں کہ پلیز آپ ان لوگوں کو اوپر نہ اٹھایا کریں جو اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھ رہے ہیں یا کینڈیڈیٹ سمجھا رہے ہیں. ان کو کوئی نامینیشن نہیں ہوئی، آپ سب سمجھدار ہیں، کسی کے نام نہیں لے رہا. ہر ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے. نہیں ہمارے بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، بعض براڈوں پہ آپ جاتے ہیں تو کبھی بھی اگر آپ کا کوئی بھائی یا بہن کوئی براڈ چلا رہا ہے تو ان کا ہلکا سا انفارمیشن دے دیا کریں کہ پلیز دیکھو اب ہم ایک چھوٹی سی ٹیم بن گئے، ہم فیملی بن گئے، تو ہمیں چاہیے فیملی میں اپنی بات ہم شیئر کریں جو ہم متفق ہو جائیں. اب یونانیمس 15 لوگ ایک چیز پہ ایگری کر لی ہیں کہ وہ بندہ نہ کینڈیڈیٹ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا. تو پلیز جیسے ہم سرور کے اگینسٹ کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹے بندے کے اگینسٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہم اگینسٹ نہیں جا رہے، ہم پارٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز بتاؤں بی ایف ٹی بھائی، ذرا آپ نے یہ جو آپ کے ویوز یا لائکس آتے ہیں اس کو آپ کمپیئر کیجئے اس براڈ کے ساتھ جس پر 200 لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہوتے. لوگ سننا چاہتے ہیں،
انٹلیکچوئل چیز کو سننا چاہتے ہیں. تو یہاں پر جو بحث ہوتی ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے. میں یہ فخر سے نہیں کہتا، لیکن جو لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر اور کچھ تاریخ اور سیاست سے واقفیت کی وجہ سے لوگ سننا چاہتے ہیں. بالکل جی سر. نیت بھائی ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ وہ ਹੈ ان باکس میں ایک دوسرے سے کر لیں، وہ اس کو وہ ڈراپ ان پہ باکس نام میں ڈالیں. دیکھیں گے، وہ ہے ملتان سے جی عنایت علی بھائی، رضا. علی رضا ہے نا. جی اچھا، ان ਹਾਂ باکس ਉਹ میں، علی رضا ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ جی ان باکس میں. ਉਹ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. بس ٹھیک ہے، جب وہ جانتے ہیں تو پھر حقیقت ہوگی. ہاں وہ میں چاند بھائی سے صبح پوچھوں گا. یہ اس سے نیچے الفا بھائی تفصیل سے. بیٹھے ہیں، الفا بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ اتنا دور کدھر جا رہے ہیں، یا نیچے سے پوچھ لیں اور الفا بھائی کو آپ کامنٹ کر دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کو ابھی کلیئر ہو جائے گا، رات کو سونے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں جی الفا بھائی وہ علی رضا ہے نا جو وہ فیصل آباد سے علی رضا نام ہے اس کا. تو چاند بھائی کی براڈ میں بیٹھتا تھا. ابھی ملتان ادھر سے بھی ہے، ملتان سے، فیصل آباد سے نہیں ہے. ہاں ملتان 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 سے، سوری ملتان سے. انصاری ہے، جی وہ جی انصاری ہے. جی جی ملتان سے. جی جی جی. آپ کامنٹ پڑھ رہے ہیں چودھری بھائی؟ آپ کے لیے نیچے کامنٹ آ گئے ہیں. ہاں جی 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 بالکل. ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو میرے خیال سے کلیئر ہو گیا. تو یہ میرے سارے ہوسٹوں سے تھا. دیکھو بعض دفعہ میں کسی ہوسٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ تھوڑا مائنڈ کر جاتے ہیں، تو میں دیکھو آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جی آپ کی براڈیں خالی ہو جائیں. دیکھو ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہمیں پیار محبت ملتا ہے، تو اگر براڈوں پہ اگر ہمارے خان کے نظریے کے اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس سے پھر کنارہ کش ہو جاتے ہیں. کہ دیکھو خان نے ہمیں ایک چیز سمجھائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرنا. وہ ہاں جیل میں جی بیٹھا ہے ہمارے لیے، اپنے نظریے کے لیے بیٹھا اور ہوا ہے. ہمیں لائلٹی شو کرنی ہے بس، کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا لائلٹی ہے بس. چودھری بھائی آپ کو آنسر مل گیا کلیئر کٹ؟ چودھری بھائی اور تو کچھ جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ہاں میں جی کہتا ہوں بھائی نام نہ لیا کریں، ان باکس میں آپ رابطہ کریں. آپ سب بھائیوں کو چاہیے کہ انسٹاگرام کا آپ گروپ بنایا کریں. میں تو انسٹاگرام اس لیے پروموٹ کرتا ہوں، وہ الفا بھائی بولیں گے ایک بوٹا بھائی اور ایک یہ کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پہ کمیشن مجھے ملتا ہے. تو آپ لوگ اپنا انسٹاگرام کا گروپ بنایا کریں، ایک دوسرے سے کم از کم ہفتے میں ایک بار بات کیا کریں. بعض چیزیں آپ براڈ پہ نہیں کر ٹھیک ہے سکتے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں. دیکھو آپ فیملی ہو، ٹھیک ہے نا. تو جی بالکل. تو آپ جب اس پر ہوتے ہیں تو میسج بھیجا کریں تاکہ ہم اس میں ان ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا عنایت بھائی. میں 2 دن سے آپ سے رابطہ کرنے چاہ رہا تھا، تو خیر انہا اب بات یہاں ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے میں کل بات کروں گا، آپ سے بھی اور الفا بھائی سے بھی. یہ ہمارے ساتھ نئے جوائن ہوئے. اچھا جانے آئے واجد حفیظ جی، ویلکم واجد حفیظ. آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ جی میرا پوائنٹ ہے، میں نے کل بھی وہ فہیم بھائی میں جب سب سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو ہے نا چودھری سرور کو شامل کرنا چاہیے، یہ ہے اس کے پاس بڑی یہاں پر اس کی مطلب ہے لائق سلائق ہے. تو میں نے ان کو پہلے کہا تھا جب اس کو پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کھڑا ہونے کا سٹینڈ میں کرتا تھا وہ سٹینڈ کرے، تو اس نے سٹینڈ نہیں کیا تو اس بندے کو دوبارہ نہیں لینا چاہیے. تو ایسے بندوں کو دوبارہ آپ لیں گے، مطلب ہے اس کے پیسے، اس کی یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیے اس نے کیا کیا ہے. جب اس 50 سال سرور چودھری سرور وہ اپنے نہیں، فہیم بھائی نے کبھی اس کے متعلق کہا ہے آپ کو؟ میں نے فہیم بھائی نے کہا کہ اس کو شامل کرنا چاہیے، مطلب ہے یہ یہاں بات ہوئی تھی نا کل. نہیں، جو میرے غیر موجودگی میں ہوگی، یہ کیونکہ وہ ایسی تو ہے، وہ بات ہوئی تھی. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں عنایت بھائی. یہ واجد بھائی کو بات کرنے تھے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جی واجد بھائی آپ چلے کنٹینیو ٹھیک ہے، کریں. بات ٹھیک ہوئی تھی، ٹھیک. انہوں نے سب سے پوچھا تھا یار کہ ان کو شامل کرنا چاہیے. ان کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے یہاں پر وہ رہے ہیں، بڑی ان کی علیحدہ سلیق ہے. میں نے کہا کہ وہ علیحدہ سلیق ہوگی جب پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کرنے کا وقت آیا تو وہ سٹینڈ نہیں کر سکے. 4 سال وہ اپنے عہدے پر رہے، 4 سالوں میں انہوں نے پارٹی کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے. تو ایسے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت ایسے جو ہم تو عمران خان کے تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. تو آزاد کشمیر جب یہ ہوا تھا، یہ اس کو بنا رہے تھے وزیر اعظم کے لیے، تو ہم نے اس کے لیے بہت مخالفت کی تھی. جو یہ ہمارا سردار تنویر کو بنایا تھا، ہم نے کہا تھا یہ بندہ جو ہے نا سٹینڈ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے. یہ جب اس کو جو ہے نا جب اس کو اتار دیا جائے گا عہدے سے تو یہ آپ کی مخالفت ہی کرے گا. تو اس نے وہی کیا. اس کے بعد ہمارے ضلع میں محمد حسین ہے، 99 ایج اس کی ہے، ٹھیک ہے. جب اس کو ٹکٹ دے رہے تھے
تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم جتا تو دیں گے لیکن پرانا سیاستدان ہے، لیکن یہ بندہ جب وقت آئے گا تو یہ پھر مفاد پرست لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساری عمر پی پی میں رہا، جب اس کو عہدہ ملا تو سارے اس نے پی پی کے وہاں پر کام کیے، ٹھیک ہے، کتنے عہدے تھے آگے پیچھے اپنے کے جتنے پی پی والے لوگ تھے ان لوگوں کے کام کیے، بعد کی کسی بندے کا اس نے کام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں زرعی ترقیاتی بینک میں بھی کام کرتا تھا وہاں پاکستان میں، وہاں پر بہت سے جو ہمارا انہوں نے پریزیڈنٹ لگایا تھا اتنا کریکٹ بندہ تھا کہ جتنے ایس ڈی پی اور اس سے اوپر ہوتے تھے ان کے لیے پیسے، ان کے لیے تنخواہ بڑھتی تھی، ان کے لیے کام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، باقی جو نیچے طبقہ تھا ان کے لیے کوئی وہ ملازمت نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی تھی، کوئی بونس نہیں تھا۔ تو ہم نے ساری یہ لیٹر خان صاحب کو لکھے، لیکن پتہ نہیں لیٹر پہنچے نہیں پہنچے، یہ خدا ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی سوری واجد بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں. ہم نے ایک چینل بنایا ہے بی ایف ٹی ٹی وی کے نام سے. تو جی جی آپ کا کوئی بھی حلقہ ہو، پاکستان کے جتنے بھی 300-400 حلقے، کسی بھی حلقے میں کسی کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہو، اگر آپ کوئی ویڈیو پکڑتے ہیں یا کسی کے حجرے میں یا بیٹھک میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے یا اپنی آپ نے ویڈیو کرنی ہے، کم از کم ہفتے میں ایک ویڈیو وہاں ان باکس کریں، وہ ایز اٹ از ہم اپلوڈ کیا کریں گے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھو ابھی ہزاروں سرور ہو رہیں گے، تو ان کو پری ایمپٹ ہم نے کرنا ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ ہیں، ہمیں دیکھو پارٹی نہ ہمیں کچھ پیسے دیتی ہے نہ ہم پارٹی کو پیسے دیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، میں ایک جو اپنا پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ کے لیے میں تھوڑی سی پروموشن وغیرہ کرتا ہوں، اور اس میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ سرور میں ملٹی ملینئر ہے، اس نے ابھی تک 5 پاؤنڈ بھی نہیں دیے اور وہ سیٹ کا حقدار بن گیا تھا. اتنا میں غریب لوگوں نے 50 20 30 پاؤنڈ دیے ہیں، غریب لوگوں نے. سر مجھے بتائیں، میں بھی ابھی یو کے میں بیٹا برا میں پتہ نہیں پتہ ہے سب کو، جی مجھے بتائیں، میں 1 سال گلاسکو میں رہا، اس کی کمپنی میں کسی پاکستانی کو یہ دیتا ہو، مطلب ہے جابس دیتا ہو، بتائیں مجھے۔ ایک منٹ واجد بھائی، ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہیں آپ اسکاٹ لینڈ میں رہ چکے، صرف لوگوں کو، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے تھے. اس ہاں بندے کا ذرا کاروبار بتا دیں کہ یہ کاروبار کیا یار، کرتا ہے. اس کا سارا کاروبار مطلب ہے اس کا ہے الکوہل کا ہے، ٹھیک ہے، سب دنیا 90% الکوہل کا کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ اب لوگوں کو آپ بتا دیں کہ بھئی اسکاٹ لینڈ میں سب سے زیادہ سور کا گوشت کون بیچتا ہے اور یہ ہول بیچتے ہیں سیلر. سب، یہ سر اس کی یونائٹڈ اسٹور کے نام سے ہے، اس کے بہت بڑے اسٹور ہیں، جو گلاسکو میں کوئی جو بندہ گیا ہے اس کو پتا ہوگا، میں اس کے اسٹور میں بھی 2-3 دفعہ گیا ہوں، ٹھیک ہے سر۔ تو اور یہ سر اس نے اپنے ایک دو چیزیں واجد بھائی، اگر اس کو 2 چیزوں کو آپ ذرا کنفرم کر لیں تو سب سے زیادہ جس کو بیکن کہتے ہیں، وہ اوبیسلی اسکاٹش لوگ ہر صبح کھاتے ہیں، سب سے زیادہ بیکن کا ہول سیلر کون ہے اور سب سے زیادہ الکوہل کا سر سب سے انڈیویجول بڑا ہول سیلر الکوہل کون کا ہے؟ ڈیلر جو ہے نا اسکاٹ لینڈ میں، آپ کو کسی سے پوچھیں گے وہ چودھری سرور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے اسٹور میں بکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا سور کا گوشت سب سے زیادہ مطلب بیچنے والا مطلب اسکاٹ لینڈ ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، چودھری سرور ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے، اور مجھے بتائیں کہ کتنے بندوں کو اس نے، پاکستانی کمیونٹی کو اس نے جاب دی ہے وہاں پہ، نہیں مجھے وہ یہ جاب کو بتائیں۔ رہنے تھے، وہ تو الگ بات ہے. میں دیکھو یہ 2 چیزیں، ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے تھے ہاں اور یہ تو ٹی یہ ایم پی کو کتنا بڑا یہ ٹارگٹ ملتا اگر یہ اندر ہوتا کہ ہاں اسکاٹ لینڈ میں، وہ ایک پنجاب جیسا بہت بڑا صوبہ ہے، کہ صبح سب سے زیادہ سور کا گوشت بیچنے والا یہ بندہ ہے، اور وہ بھی بندہ ہے، ہول سیلر ہے، ڈائریکٹلی ہول سیلر، اور جی سب جی۔ سے زیادہ الکوہل بیچنے والا. اور یہ انفارمیشن نہ یہ وجاہت بھائی کی ہے نہ کسی اور کی. آپ گوگل پہ جاؤ، unitedcashandcarry.co.uk، آپ ٹائپ کر لو، جس کے ٹائپ پاس کر بھی. کے وہاں پر آپ کو سب کچھ اس کی ڈیٹیل ساری مل جائے گی، کون بیچتا ہے یہ، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب ان بندوں کو کچھ لوگ مطلب آ کے کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی اس کے پاس اتنا ملین پیسہ ہے. سر جب پیسے سے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر جو پیسے والا وہی آگے آئے گا پی ٹی آئی میں بھی. جو نیچے صحیح بندہ ایماندار لوگ ہے تو وہ کوئی نہیں آ سکے گا. ایماندار بندے کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے، سیدھی بات ہے. وہ بھائی جان پیسہ ہے بھی، اس نے 1 پاؤنڈ نہیں دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 اس پاؤنڈ نے پاؤنڈ کمپین میں نہیں دیا. پارٹی کے لیے کیا کیا اس نے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، پارٹی کے لیے اس نے کیا 4 سال اس نے پارٹی کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا اس نے پارٹی کے لیے. سب دیکھ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ بتائے پارٹی کے لیے اس نے کچھ کیا، وہ ایک بندہ بھی یہاں سے بتا دے، مجھے کیلکولیشن کر کے کوئی بتا دے.
اس کو کوئی کنٹریبیوشن میں نہیں ملے گی۔ انفارمیشن آپ لوگوں سے پوچھا تھا نا، میرے کہنے کا مطلب ہے کوئی ڈینمارک میں رہ رہا ہے، کوئی بیلجیم میں رہ رہا ہے، کوئی ہالینڈ، کوئی فرانس میں رہ رہا ہے، کوئی جرمنی میں، تو اگر آپ کا کوئی بندہ سر کسی، میں پاکستان میں ابھی 2021 تک میں پاکستان میں رہا ہوں، میں 2021 میں آیا ہوں۔ اچھا 1 سیکنڈ آپ کنٹینیو کرنا، میں ایک سورا پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. تو آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے ایم این اے ایم پی اے جو یہاں سے آپ کے لوکل علاقوں سے جا کے وہاں سیٹ کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کا ذرا بزنس کا بایو ڈیٹا لے کے وہ آپ پبلش کر دینا، یا ان کی کمپنیوں کی ڈیٹیلز لے لینا، کہ ہم ان کا تھوڑا ڈائسیکشن کریں نا کہ بھئی یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے مدینہ کی ریاست میں عمران خان کا ہاتھ بتائیں گے. تو تبھی تو وہ ریاست کامیاب نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے ایسے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جی دوسرا آپ میں آپ کو آزاد کشمیر کا بتاتا ہوں. جب الیکشن ہوئے تو جو تنویر صاحب سردار تنویر ہے، ٹھیک ہے، جب یہ محمد صاحب چلو اس کو ٹکٹ مل گیا، ٹھیک ہے، پلندری کے اندر اس کو ٹکٹ مل گیا، اس نے جتنی گاڑی جتنا پیسہ جو خرچ کیا، جو ہمارے مولانا سعید صاحب سے، اچھے آدمی ہیں مولانا صاحب، میں ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ اچھے آدمی ہیں، سارا پیسہ اس نے اس جماعت پر خرچ کیا کہ وہ آزاد لڑے تھے، وہ کہہ رہا تھا وہ آزاد لڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. جب مطلب ہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا ٹائم تھا، انہوں نے کوئی مطلب وہ نہیں، انہوں نے اس مولانا فضل الرحمان کو بھی خوش کیا، ادھر آزاد بھی کھڑا رہے مولانا سعید صاحب، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر میں جیت گیا تو چلو ٹھیک ہے، جیت گیا تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہی جانا تھا، ہم کو تو پتہ تھا. تو اس نے جتنا پیسہ تھا، جتنی فنڈنگ تھی، اس پر کی جو سردار تنویر نے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت بھی بتائی تھی، لیکن ہماری تو ہم کارکن ہیں، ہم تو وہاں ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. کچھ ہوتے ہیں ٹولے، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ بس بیک اپ کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی ایسس ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، تو وہ آگے جو ہے نا اسی بندے کی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو منہ پر ہوتے ہیں. تو ہمارے تو ہم نے نہ پاکستان میں کوئی نوکری لینی تھی، نہ کوئی کام کروانا تھا. ہم تو اللہ کا شکر ہے، ہم سارے بھائی مطلب دبئی میں ہیں، کوئی مطلب میں ادھر ہوں، ہم سارے بھائی ہیں، کوئی یہ بندہ بھی گورنمنٹ کی جاب نہیں کرتا. ایک بھائی ہے ٹیچر ہے، وہ بہت عرصہ پہلے لگا تھا. تو یہ سارے جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں سر، جن کو کوئی نوکری ملی ہے، کوئی یہ کی ہے، وہ سب اپنی اپنے اس کے لابی بنا لیتے ہیں اور اس کی ٹولہ بنا لیتے ہیں، اس کی بیک اپ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سارا نظام چلتا ہے پاکستان کے اندر، علاقوں کے اندر. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، جو بندہ ہو سچا اور دیندار ہو، اس بندے کو سپورٹ کریں اور اس بندے کو لیں. کم از کم جب سٹینڈ کرنے کا ٹائم ہو تو سٹینڈ تو کر پائے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. زبردست. دیکھو ہمارا یہاں بیٹھنے کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ لوکل لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر جا کے انفارمیشن اکٹھی کریں. اور اب ہمارے پاس ایک فارمیٹ آ گیا ہے، وہاں پر دیکھو ہر چیز جو آپ سینڈ کرو گے شاید وہ غلط بھی ہوں گی، مگر ایٹ لیسٹ وہ ایک جگہ پہ تو آئیں گی نا، وہاں ہم دن میں ایک بار جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک فارمیٹ ہے. اب عابد بھائی کی براڈ پہ ہر بندہ آ نہیں سکتا، کوشش تو ہم کریں گے نا، تو ایٹ لیسٹ وہاں پر وہ ویڈیو ہوگی. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی کم از کم ہفتے میں ایک ویڈیو آپ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ پارٹی کے لیے اچھی ہے یا آپ نے کوئی بنائی ہے تو وہ آپ سینڈ کر لیے. کوئی پروموشن نہ کرنی ہے کسی کی بھی، مگر جو ہے نا مینلی آپ واچ ڈاگ بن کے نا، پارٹی کے واچ ڈاگ بن کے آپ کوئی بھی ویڈیو ہو تو آپ سینڈ کیا کریں. ٹھیک ہو گیا بھائیو؟ ٹھیک ہے سر. ابھی یہ ہمارے مانی بھائی آئے ہیں. جی ویلکم، آپ نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، ہم شور ہمارے لیے دعا کی ہوگی. جی مانی بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی بالکل، ذرا مجھے کوسچن ریپیٹ کر دیں. BFT کوسچن یہ تھا کہ آپ نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، یہ آپ کے لیے کوسچن ہے. سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اسپیشلی خان صاحب کے لیے. تو آپ کے لیے تو دعائیں کرتے ہی ہیں جی، پورے پاکستان کے لیے. بگ رسپیکٹ. چلیں اب اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. تو اچھا اب جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر عنایت بھائی آپ کی زیادہ پولیٹکس پہ آپ کی اوسی بھائی کی اور الفا بھائی کی زیادہ نظر ہوتی ہے گراؤنڈ پولیٹکس پہ، تو اگر گراؤنڈ پولیٹکس پہ بات کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا کل سے اگر آئیڈینٹیفائی کریں کہ پاکستان میں، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں پاکستان میں حلقے کتنے ہیں؟ 374 ہیں کتنے ہیں جو الیکٹیبل ہیں؟ مطلب عورتوں کی سیٹیں نہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، ریزرو سیٹ نہیں، الیکشن جنرل الیکشن کی کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل؟ 272. اچھا 272 حلقوں کے اگر آپ معلوم کر کے آئیں کل جہاں لوگ جو جہاں رہتے ہیں کہ یہاں پر مارجنلائز سیٹیں کتنی ہیں جس پہ ہم کم سیٹوں سے جیتے ہیں یا کم سیٹوں سے ہارے ہیں، تو اس کو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور یہ کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوٹے نے واپس آنا ہے یا سرور ٹائپ لوگوں نے آنا ہے تو اس کو ہم ایکسپوز کریں. تو کیا دو تین تو ابھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک تو احسن اقبال والا سیٹ ہے، وہ تقریباً 1% ڈفرینس ہے، یعنی پی ٹی آئی
اوپر ہے 1%. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ تو وہ لے جائے گا نا احسن اقبال. آپ کو پتہ ہے باقی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کلوز فائٹ ہے. اور اسی طرح وہ تنویر جو ہے رانا تنویر میرے خیال میں وزیر آباد کا حلقہ ہے اس کا. سن رہے ہیں مجھے بیوٹھی بھائی؟ جی جی سن رہے ہیں. وزیر آباد کا جو حلقہ ہے وہ ہے رانا تنویر کا. تو وہ بھی بہت کلوز فائٹ ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی چلا جائے گا. اچھا ایک جو اٹک کا ہے میرے خیال میں خالد موجود ہے، وہ چلا گیا. اچھا یہ خالد محمود بھی آپ کو بتا سکے گا. تو میں نے حبیب اکرم کا وہ سروے دیکھا ہے اور ویسے بھی مجھے پتہ ہے یہ کل والی بات ہے. تو جو صوبائی سیٹ ہے جو خانزادہ کے بیٹے کے پاس تھی جہانگیر کے پاس، وہ پہلے جیت گیا تھا. عمران خان نے اس کے مقابلے میں آدمی کھڑا نہیں کیا تھا اس کے والد کے ناگہانی موت، کرنل خانزادہ جو تھا. تو اب بھی ادھر کلوز فائٹ ہے. تو جہاں پر کلوز فائٹ ہوتا ہے اس حلقے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون کا ہو جائے گا. اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہے، کیونکہ جب آپ کا 2-3% کا فرق ہوگا تو اس کو میں فرق نہیں سمجھتا. اور اس کے علاوہ چند سیٹ جو حمزہ شہباز کا سیٹ ہے اس پر مقابلہ حمزہ شہباز کر سکتا ہے لیکن جیت نہیں سکتا. پہلے تو بہت یعنی یہ 95% اسی کا تھا، لیکن اب اس وقت جو سروے آ رہی ہے اور عوام جو کہہ رہے ہیں تو وہاں پر اس وقت 8% کا ڈفرینس ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی 8% اوپر ہے. تو اس کو بھی میں کلوز فائٹ سمجھتا ہوں. باقی جہاں تک دوسرے حلقے میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں ہر ایک چیز کو لکھتا ہوں تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اور یہ ہے ٹوٹل بنتے ہیں 16-17 حلقے پورے پنجاب میں. باقی تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہیں بھی. تو پنجاب میں یہ ਲੈਟ ਭਾਈ نیشنل. ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ جی جی ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਦ نہیں، ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ گجرات ਸੀਟ ون ਜਿਹੜੀ وے ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ٹریفک ہے ਤਗੜੀ جی، ہے. ون وے ٹریفک ہے جی وہ گجرات میں. وہ تو جی پی ٹی آئی بس. گجرات میں تو آپ نے سروے بھی دیکھے ہوں گے، گجرات میں نہیں ہے. عنایت اللہ بھائی صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. جو آپ یہ دے رہے ہیں کہ 16-17 سیٹیں دے رہے ہیں، اس میں جو آپ مارجن دے رہے ہیں جہاں 8% کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ دے رہے ہیں تو آپ کتنے پرسنٹ جو ہو وہ پی ٹی آئی کو سیٹ دے رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ ہو جو نون لیگ کو سیٹ دے رہے ہیں؟ کائنڈلی آپ بتا اچھا دیں. آپ کی سوال بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں. ایک سیٹ ایسا بھی ہے کہ وہاں پر پی ایم ایل این والے 2% آگے ہیں. اچھا اب آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے. ابھی دیکھیے ذرا مارجن کو کہ جہاں بھی ان کے اپنے سروس دیکھ لیجئے پورے پنجاب کی جو انہوں نے ڈیلیٹ کیا تھا. تو انہوں نے جب 72 تک پہنچ گیا عمران پی ٹی آئی تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور ان کا مقابلہ کتنے کا تھا؟ 15 کا. تو 15 اور 72 اور باقی جو غیر لوگ تھے نا، یعنی کوئی ناٹ انٹرسٹیڈ اور دوسرے ٹی ایل پی وغیرہ، تو ان کا اپنا یہ سروے تھا. اور اس کے علاوہ ہر حلقے کا میں سروے دیکھتا ہوں، اور خاص کر یہ جو حبیب اکرم کرتا ہے نا، یہ بڑے مدلل طریقے سے کرتا ہے. یہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں کرتا، چاروں کونوں میں جا کے پوچھتا ہے. تو وہاں جب آپ 300 لوگوں سے سوال پوچھیں گے اور 300 لوگوں میں صرف آپ کو مخالف نظر آئیں گے 20-25، تو یہ تو بہت بڑا بہت بڑا مارجن ہے نا، یعنی عمران خان کے حق میں. اور سب سے جو وننگ فیلڈ ہے وہ بھی پنجاب ہے. باقی کے پیکر کو تو چھوڑ دیجئے. میں تو آج آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اگر کبھی خدا موقع دے اور یہ ٹائم آئے، ایک سیٹ، صرف ایک سیٹ، یہ بھی کوئی نہیں لے سکتا پی ٹی آئی سے. زبردست اور جی. انٹیریئر اوسی بھائی سندھ میں، جی انٹیریئر آپ سندھ کی آپ کنٹینیو کو میں کریں. کہہ دوں جو سروے آیا ہے نا پورے انٹیریئر سندھ کا، اس میں پیپل پارٹی سے 8% زیادہ ہے پی ٹی آئی. اب آپ خود سوچیے، بلوچستان میں 2% آگے ہے یعنی باقیوں سے. تو یہ تو پورے پاکستان کا اب سوچا جائے تو یہ تو ریزلٹ کچھ اور نکلنے والا ہے انشاءاللہ. اور آج جو عمران خان کا فیصلہ آیا ہے، یعنی پارٹی کو بچانے کا بہت بڑا، یعنی کہ سیاست کا سیاسی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اب وہ مکمل سیاسی ہے.
یعنی یہ نہیں کہ بیرسٹر کو پریزیڈنٹ بنا کر، یہ بڑے مشورے سے کچھ لوگوں نے اس میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ حامد خان ناراض ہو گیا. یہ تو حامد خان اور یہ ایک ہی گروپ ہے، یعنی ایک حامد خان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اور حامد خان نہ کسی طرح ناراض ہے، بلکہ وہ تو اس ٹیم کا حصہ ہے. عنایت بھائی کس کو پریزیڈنٹ بنایا؟ بیرسٹر گوہر کو بیسٹ کو. اچھا فار دا ٹائم بینگ، یعنی کہ جب یہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہ تو مصمم تھے نا کہ عمران خان کو نااہل کریں گے، اور جب نااہل کریں گے پارٹی وہ نشان لیا جائے گا. ہیلو جی، ہیلو، نہیں میں نے نہیں کچھ کہا، کوئی میرا پوچھنے کو بولا. بات کریں. ان کا پروگرام یہی تھا. دیکھیے جب عمران خان کو ضمانت ملی تو شاخانہ کیس میں تو ہوا کیا نیت تھا. بھائی اگر میں ایک چھوٹا سا کوشچن یا کروں، جو آپ کے پاس یہ جو انفارمیشن ہے، از اٹ پاسبل کہ اس کی آپ چھوٹے چھوٹے ولاگ بنا کے اپلوڈ کریں تو ہم اس چینل پہ اس کو ڈال دیں؟ پاسبل ہے کہ نہیں؟ نہیں، کیوں نہیں ہے، پاسبل ہے. اس پہ آپ کام کریں. دیکھو ابھی 8 فروری تک تو ٹائم ہے، تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ڈالیں جو ہلکے پہلے شروع کریں، جو نازک ہلکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جنرلی، اور اگر کینڈیڈیٹ بھی اگر 2 یا 3 کینڈیڈیٹس کا بھی آپ کریں تو اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں؟ بی ایف ٹی بھائی، یہ جو انتخابی صورتحال ہے اور انتخابی سیاست ہے، اس پہ عنایت اللہ بھائی کی بڑی گہری نظر ہے. یعنی اسٹیٹسٹیکلی اور ہر اعتبار سے نا اس کو اوور لک بھی کرتے رہتے ہیں، ایوری ڈے اپڈیٹ کرتے ہیں. تو ان سے بہتر تو میں نہیں، اس پہ میں رائے نہیں دے سکتا. اس سے بہتر نہیں، آپ اپنے علاقے پر آپ خیر کوئی بات نہیں ہے، جو قریبی علاقہ ہے اس کی تو آپ کہہ سکتے عنایت ہیں. اللہ بھائی، ہمارا تو میرا 52 تھا پہلے جی اسلام آباد کا، عمران ہاں خان ہاں، صاحب کا حلقہ. تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں تقریباً 90، اب بھی جو ریسنٹ ہوا ہے وہ 93%. ہاں جی 98% ہے، ہاں جی ہاں جی. وہ اچھا پتہ ہے 98% ہے. یہ لاہور کی کیا سچویشن ہے؟ لاہور میں تو ان کو سیٹ مل نہیں رہا نا کھڑا ہونے کے لیے، اسی لیے تو ایم کے ساتھ مل کر کوئی سیٹ منتخب کرنا چاہتے کراچی سے، جو ان کی یعنی اگین ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک. لاہور میں تو ان کو دیکھیے، جب جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان کا، تو جی آپ ہاں کو جی. پتہ ہے کہ لاہور کے لوگ کتنے تھے اس میں؟ صرف 8,000 لوگوں کو، غریب لوگوں کو جمع کیا گیا، اور کتنے مراحت دی گئے، یعنی کتنے پیسے اور کیا کچھ دیا گیا. باقی لاہوری نہیں نکلے. پورے پاکستان سے جب لوگوں کو شامل کیا گیا تو اس میں 15,000 تو صرف پولیس والے تھے، 8,000 لاہور کے لوگ تھے، باقی پورے پاکستان کے سب کو ملا کر 32,000 لوگ جمع کر سکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک جلسہ نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا؟ اور جو جلسے پہلے کیے تھے تو جلسے کو انہوں نے کنونشن کا نام دیا. یعنی اپنے خیال سے تو بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے تھے، تو انہوں نے جب دیکھ لیا تو پھر بعد میں دوسرے دن کہا کہ یہ تو کنونشن تھا. یہ حال ہو گئی ہے پنجاب میں ان کی. یعنی 6 جلسے کیے نا مریم نواز نے، اور اس میں 1,500 سے 2,000 لوگ آئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کنونشن تھا. انہوں نے عنایت اللہ بھائی تقریباً 77 کے قریب ایسے حلقے ہیں جو حلقے انہوں نے تبدیل کیے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، یعنی جہاں انہوں نے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل انجینئرنگ، یعنی جہاں پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی نا، وہ بڑے کر دیے ہیں حلقے، یعنی اس میں ووٹر زیادہ کر دیے. میرے پاس وہ ٹھیک سے فیگرز نہیں ہیں، لیکن وہ کر دیے ہیں. اور جہاں تھوڑی سی ان کو لگا، جیسے شیخو پورہ کے 3 حلقے ہیں اوپر اوکاڑا سائڈ کے، وہاں انہوں نے حلقوں کی تعداد زیادہ کر دی ہے. لیکن اس ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کے باوجود یہ 22 سے 30 سیٹیں سے زیادہ ان کی نہیں بن رہی، تو جو ان کے اکاڑا لیے میں تو زیادہ. یہ جلسہ تک نہیں کر سکے تھے، یاد ہے آپ جی کو؟ بالکل یہی. تو یہ جتنا کچھ بھی کریں گے تو وہی عوام ہے نا، ادھر بھی وہی عوام ہے. چھوٹا کرے تب بھی وہی عوام ہے، بڑا کرے تب بھی ہے. ان کے لیے فرار کا راستہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں. پہلے یہ کرتے آئے ہیں نا، یہ جو ان کی پلے بک ہے نا، پہلے عنایت اللہ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ یہ سینٹرل اس طریقے پنجاب سے نا میں 20-22 سیٹیں نکال لیتے تھے. یہ سینٹرل پنجاب میں انہوں نے کیا کیا ہے
کہ 2 لاکھ ووٹ کا بھی اور 1.5 لاکھ ووٹ کا بھی حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، جہاں دوسری جگہ پر 4 اور 5 لاکھ ہے، تو سینٹرل پنجاب میں انہوں نے بالکل یہ ایسے ہی جادوگری کی ہے۔ بالکل سیٹیں وہ 20-22 سیٹیں ان کی بنتی ہیں، یہ بڑی باریک واردات ہے یہ۔ ہاں یہ بہت بڑی، یہ تو ماہر ہے نا، اس کو ویسے تو مافیا نہیں کہا گیا تھا، یعنی اس وقت کی چیف جسٹس نے کہا تھا۔ لیکن مافیا کو سارا انہوں نے ریلیف دے دیا، سارے کیسوں میں بری کر دیا۔ جی عنایت بھائی ایک چیز میں بولوں گا کہ دیکھو یہاں یو کے میں آپ کو پتہ ہے یہاں پر 2 بندے ہیں، وہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ BBC پہ آتے ہیں، تو اس طرح کی میں نے نوٹ کیا کہ آپ کی زبردست گرپ ہے ایچ اینڈ ایوری حلقے پہ، تو اوبیسلی آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں اپنے الیکشنیئر کیا کہتے ہیں مینیجر، کہ آپ ساری جو الیکشنیئر کی جو مینجمنٹ کریں، تو اگر آپ حلقے بہ حلقے آپ تھوڑی کلپ بنا کے نا وہ اپلوڈ کریں گے، تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں نا ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اصل میں ہو رہا کیا ہے، کیونکہ سب لوگوں نے یہ پریزیوم کیا ہے۔ میں 1-2 بروڈوں پہ گیا تھا، وہ کل سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں تو کچھ کرنا نہیں ہے، ریزن بینگ کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے خان نے تو جیتنے ہی جیتنے، ہم نکل کے ووٹ ڈالیں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کمپنی نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ جیسے نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹنگ ہوئی ہے تو یہ تو وزیر اعظم بن رہا ہے، تو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ تو دونوں جو ہے نا نہیں یہ نہیں چلنے والا، یہ چورن بیچنے والا نہیں ہے، نہیں آپ سمجھے بکنے میں کیا والا کہنا چاہ رہا نہیں ہوں، سادہ ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ چورن لے لیتے ہیں، اور دیکھو چورن کھاتے ہی سادہ لوگ ہیں۔ میں ابھی PFT بھائی، یہ شہری لوگ تو پہلے ہی باخبر ہے، لیکن آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، اس وقت جو دیہاتوں کے لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ جذبے میں ہیں، وہ کسی طرح بھی گھر نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ صبر جو ہے نا اس وقت جتنا صبر ہو چکا ہے وہ صرف اس لیے کہ الیکشن ہم کسی طرح حاصل کریں، عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے، یہ نہیں ہو سکے گا جناب۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں بات کرنی تھی، مانی بھائی آپ لائیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتا ہوں۔ اچھا تو وہ ابھی نیچے ایک کومنٹ آیا تھا آپ نے الفا بھائی نے، تو میں نے بولا نا کہ بھئی آپ الیکشن کے بارے میں، تو وہ کہہ رہے تھے رات دن انڈیویجول ویڈیو بناؤ، جب عنایت بھائی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں آپ اس کو کیو سے لے لیا کریں، اگر وہ کہتے ہیں ہاں وہ ریڈی ہیں تو آپ ریکارڈنگ آن کر دیا کریں، وہ کسی حلقے کی بات کرتے ہیں تو اسی کا کلپ ہم انشاءاللہ وہ اپلوڈ کر دیا کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ عنایت بھائی یہ کیسا ہے کہ یہاں پر ہی چھوٹی ویڈیو ہم سارے میوٹ پہ چلے جایا کریں گے، جب آپ نے کسی حلقے کی بات کرنی ہوگی یہ بھائی اپنا کیمرہ آن کر دیں گے، کیونکہ مجھے یہ چیزیں نہیں آتی، تو اگر یہ نیت ہمارے بھائی پاس ٹیکنیکل کوئی بندہ ہے تو وہ ریکارڈنگ شروع کر دیا کرے گا، اور وہ چھوٹے کلپ ہم 15 سیکنڈ کے اپلوڈ کر دیا کریں گے، آپ کی اجازت سے، کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے، بلکہ کل تو نہیں پرسوں کی بات ہے، یہ دن بھی آج گزر گیا، پرسوں حبیب اکرم کے 3 حلقوں میں اس نے کیا ہے، 2 مردان کے ہیں اور 1 ہے اٹک کا۔ چلیں آپ تیاری کر کے آ جائیں انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ اس پہ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نیت بھائی جو میں جی پہلے بات کی ہے نا وہ کی ہے میں عابد رضا کے حلقے کی، وہ سرائی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو عابد رضا کا حلقہ ہے نا وہ ہاں سر بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اس نے کام بھی ادھر بہت کرایا ہوا ہے، وہ تھوڑا بدماشی بھی رکھتا ہے ادھر اچھا جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے نا پی وہ ٹی آئی کا، کوٹلا عرب علی کا نہیں ہے چودھری بھائی؟ ہاں کوٹلا عرب جی علی خان کا نہیں ہے وہ؟ بالکل وہ سرائی میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ تو سرائی سرائی کے میں جو حلقہ ہے۔ کینڈیڈیٹ ہے نا پی ٹی آئی کا وہ چودھری لیاس ہے، وہ چودھری اچھا لیاس بہت شریف آدمی ہے، کمزور ہے، وہ پچھلی دفعہ بھی سیٹ ہار گئے تھے۔ تو یہ کون سا حلقہ کون سا ہے؟ سرائی والا سرائی والا تو وہ جو ہے اپنا جوسف جو آپ کا تھا پی ٹی آئی میں ملک حنیف، اس کی کیا سچویشن ہے؟ اس کی نہیں، انتخابی سیاست میں وہ ادھر ٹھیک ہے، وہ ادھر پی ٹی آئی ہمارا میں پی تھا ٹی نا آئی کا پہلے ٹھیک ہے، 2000؟ ہاں جی ہاں جی، ادھر نہیں مسئلہ ہے، مسئلہ سرائی والی سیٹ کا ہے، اچھا میں وہ جو سرائی میں نہیں آتا، نون لیگ اچھا کا ٹھیک ہے۔ عبد رضا ہے ادھر۔ عابد رضا بڑا سٹرونگ ہے، بدماش آدمی ہے ویسے بھی۔ ہاں جی بدماش بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس نے کام بھی عنایت بھائی ادھر بہت کیا حلقے میں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا تو پھر دیکھتے ہیں اس کو بھی، پھر تفصیل سے دیکھ کر اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ بھائی میں آپ اس آپ کو آئیڈیا ویڈیو سے ایگری بھیج، کرتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں آپ کی پرمیشن سے چھوٹے کلپ؟ اچھا مانی بھائی یہ نیچے کامنٹ آیا تھا، آپ نے پڑھ لیا مانی بھائی؟ جی میں نے پڑھ لیا۔
اگر وہ عابد بھائی سے آپ ڈاؤن لوڈ کروا لینا تو اس کے بھی ہم کٹنگ کر کے نا وہ بھی کر دیں گے. دیکھو یہ ہمارے جو الفا بھائی ہیں یہ اوبیسلی ان کو ڈیبیٹ بھی آتی ہے مگر یہ ٹیکنیکل بھی ان کی یہ فیلڈ ہے آئی ٹی, تو یہ ایکسپرٹ ہے, تو ان کا زبردست آئیڈیا آ گیا کہ کیونکہ عنایت بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہمارا ویڈیو کا جو سسٹم ہوگا نا وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم نے بڑے اسٹوڈیو میں بنائی ہیں, وہ لوگ اس کو فیک سمجھتے ہیں. ہمارا ایسے ہوگا جو را قسم کا مٹیریل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو ہاں اچھا لگے گا. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بالکل. یہاں اوتھینٹسٹی پہ بھی اس بی میں ایف ڈی ہوگی. بھائی یہ جو لائف ہے نا یہاں سارے بھائی آتے ہیں اور بڑا اپنا پریشیس قیمتی ٹائم اپنے قومی کاز کے لیے آتے ہیں. اگر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ بڑی لائیو اور جسے کہتے ہیں نا بڑی اس کو کہتے ہیں کہ ٹرو ٹو اٹس اسینس. یہ یہاں پہ بعض دفعہ یہ ہمارے مجھے ابھی ایسے نیچے الفا بھائی نے پوائنٹس. بتایا کہ کیونکہ میں تو جی جی کبھی نہ میچ کھیلے نہ لائیو کیے, وہ بتا رہے کہ یہ ساری براڈ لائیو ریکارڈ ہوتی ہے, صرف عابد بھائی نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے. یہ ساری جو براڈ ہے نا یہ آٹومیٹکلی ریکارڈ ہوتی ہے, صرف عابد بھائی نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. نیچے اپنے الفا بھائی لکھ رہے ہیں, وہ عابد بھائی جب ڈاؤن لوڈ کا ٹائم آتا ہے نا تو میرا وہ خیال سو سو جاتے جاتے ہیں. ہیں. نہیں نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس انٹرنیٹ میں بہت کمزور ہوں نا, مطلب یہ کبھی ٹائم ملا نہیں ہے کہ میں اس پہ جاؤں, ورنہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ وہ جو خرم لڑکا تھا ساری کیا ہے اچھا ایک منٹ ذرا مجھے کوئی بھائی سیٹ دے گا, میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں الفا بھائی کو اوپر لیتا ہوں. ہاں وہ ہاں کچھ آپ ہمیں بتا مجھے رہے ہیں. اتارے, میں نیچے جا رہا ہوں. میرے سے نماز جا رہا ہے. اچھا آپ ایک منٹ بیٹھ جائیں, ایک منٹ نیب بیٹھ بھائی جائیں. آپ بیٹھیں 2 منٹ. مجھے نکال دیں سر. نہیں نہیں بھائی نہیں سارے چلے لوگ گئے بیٹھو, چلے گئے وہ بیٹھو سارے لوگ بیٹھو یار پلیز, صرف ایک سیٹ چاہیے تھی. جی الفا بھائی ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت میں نے آپ کی گفتگو کو خراب کیا. دیکھیں جو بھی لائیو ہو رہی ہوتی ہے نا, چاہے وہ 6 گھنٹے کی, چاہے وہ 8 گھنٹے کی, چاہے وہ آدھے گھنٹے کی ہے, وہ ٹک ٹاک آپ کو 90 ڈیز کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں سیو کر دیتا ہے. آپ 90 ڈیز کے اندر اس کو جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اچھا اس کے علاوہ آپ کی لائیو کے آٹومیٹیکلی ٹک ٹاک جو ہے تراشے بنا کے بھی آپ کو پیش کرتا ہے. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تراشے جو ہیں ہماری مرضی کے حساب سے ہوں. ہو سکتا ہے اس نے جو تراشے بنائے ہیں اس میں اس وقت چٹکلے چل رہے ہوں اور اہم بات نہ ہو رہی ہو, تو اس صورت میں آپ پوری لائیو کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اب جب ٹیم ورک کی بات آتی ہے تو پھر ٹیم ورک تو ایسے ہی ہوتا بھی, تو پھر 2-3 بھائیوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ جناب یہ لائیو ہے, اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے تراشے بنائیں. تراشے اب آپ کے پاس نومی بھائی اگر سن رہے ہو تو آپ کے پاس کئی ایسے فری, جس طرح ڈراپ باکس یا اس طرح کی کئی فری سروسز ہیں کہ جس میں آپ 15-20 GB تک کی فائلز کو شیئر کر سکتے ہیں. تو ادھر سے ڈاؤن لوڈ ہو, ڈراپ باکس میں پھینکے, جو 2-3 بھائی ہیں وہ وہاں سے اس کو اتاریں, اس کے تراشے نکالیں. دیکھیں مقصد یہ ہے. الفا بھائی ایک منٹ کی, اگر نومی بھائی کو کوئی سیٹ دے تو آپ اس کو ڈائریکٹ بتا دیجیے. نومی بھائی اگر آپ کوئی ایک سیٹ مجھے دے گا, میں نومی بھائی کو اوپر لے آتا ہوں, تو آپ ڈائریکٹ. میں نیچے چلتا ہوں, میں نیچے چلتا ہوں. نومی بھائی سن بھی لیں, سوال ہو تو الفا بھائی لے آپ لیں آپ ان کو. کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, اس کو ایک تو ڈائریکٹلی آپ یوٹیوب پہ چلائیں, یہاں سے اس کی اسٹریم کو اٹھائیں اور دیکھیں. آپ ابھی کل ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی لائف پہ اتنی انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے عابد صاحب کو بھی, میں نے ندیم بھائی کو بھی, اپنا چچا بوٹا کو بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی آپ کی لائف میں کچھ دیکھیں. میں مہمان آتا ہوں یہاں پہ, اس لیے میری بھی ایک لمٹ ہے, میں بھی ایک حد سے زیادہ گستاخی نہیں کر سکتا, اپنی رائے نہیں دے سکتا. تو اس لیے میں نے کئی موٹے لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سر آپ کے پاس بڑے ہیوی ڈیوٹی بندے آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کی لائف اوپر نہیں چل رہی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں, اور پھر پوچھنے کی جسارت نہیں کرتے. اور اگر بندہ خود سے, پنجابی دی مثال ہے نا, آپ ادھرا بن جائے, اور خود سے آپ ادھرا بن کے اگر ہم بتانے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. تو کئی ایسی چیزیں ہیں سر جس کو آپ کو توجہ دینی چاہیے. اگر آپ بہت سنجیدہ ہیں نا ملک کی خدمت کرنے کے لیے, تو مانے نہ مانے لیکن میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں. نمبر 1, آپ کی لائف میں یہاں عابد صاحب کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جس کا پبلک کا ریئیکشن جو مجھے آتا ہے نا, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ میں آپ کو ڈائریکٹ یہاں بتاؤں گا نا تو آپ خود سے شرمندہ ہو جائیں گے. کیا ہے گل ہے کہ جنہوں نے لوگ پسند نہیں کرتے, جن کے بارے لوگوں کے تحفظ آتا ہے, ان کو ہم اپنے ساتھ بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, وہ کون سے لوگ ہیں وہ میں بتا چکا ہوں, کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں, اور خاص طور پہ چچا بوٹا کو بتا چکا ہوں. نمبر 2,
وہ لوگ جن کو کوئی بھی مارکیٹ میں جب نہیں جانتا ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے ٹیلنٹ ہنٹ کرنا، اور وہ لوگ جو وطن کے درد رکھتے ہیں، جو وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پراپر پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ ان کو ایکسپوجر ملے اور جانے پہچانے جائیں. ٹھیک ہے جی. ایسی صورت میں جب ان بندوں میں سے کوئی بھی بندہ یا بندی ہینگی پینگی کرتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے، چول مارتا ہے، یا شروع میں کوئی اور بات کرتا ہے اور بعد میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کرتا ہے، تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں